تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا مالک، خالق، پالنہار۔ بعد اس کے کہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی یعنی عید الاضحیٰ بہت قریب ہے، اور قربانی کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے روبرو کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ پہلے جانتے ہیں کہ قربانی کہتے کس کو ہے۔ قربانی ہر اس چیز کا نام ہے جس سے بندہ اللہ تعالی کی قربت حاصل کرتا ہو۔ ہر وہ چیز جس سے بندہ اللہ تعالی کی قربت حاصل کرتا ہو، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی تاکہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی ہم نے قربانی رکھی، لیکن قربانی کے جو طریقے تھے وہ الگ الگ تھے۔ ہر امت کے لیے قربانی تھی، لیکن قربانی کے جو طریقے تھے وہ الگ الگ تھے۔ اب سب سے پہلی قربانی کس نے کی؟ اس روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے سب سے پہلے قربانی کی، کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی اللہ کے اوپر۔ کہ دونوں نے قربانی کیا پیش کی تھی؟ تورات میں یہ چیز مذکور ہے کہ حابیل کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، تو بکریوں کے ریوڑ میں سب سے جو عمدہ دمبا تھا، جو سب سے عمدہ جو بکرا تھا، اس کو حابیل نے قربانی کے لیے پسند کیا تھا اور اللہ کے روبرو پیش کیا۔ قابیل چونکہ اس کے پاس کھیتیاں تھے، یعنی کھیت تھے اس کے پاس، تو اس نے چند گلے، یعنی چند جو گلے ہوتے ہیں کھیت میں سے نکال کر قربانی کے لیے اس نے پیش کی۔ اب اس کی علامت کیا کہ ان دونوں میں سے کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ علامت یہ ہے کہ حسن نیت جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر کر سب سے عمدہ چیز اللہ کے لیے پیش کر دینا، یہ قربانی ہوئی۔ اپنے مال میں سے، اپنے جو پسندیدہ چیزوں میں سے ایک عزیز چیز کو نکال کر اللہ کے روبرو قربان کر دینا، جو کہ حابیل نے کی تھی۔ اب قربانی جو قبول ہوتی ہے، اس بارے میں یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں الہامی دستور تھا کہ معلوم ہونے کے لیے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ہوتا یہ تھا کہ آسمان سے آگ آ کر جس کی قربانی قبول ہوتی تھی تو آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ آسمان سے آگ آ کر جس کی قربانی مقبول شدہ ہوتی تھی تو اس کی قربانی کو وہ جلا دیتی تھی۔ یہ علامت تھی۔ اب دونوں بھائیوں میں جس کے دل میں زیادہ تقویٰ تھا، حابیل اور قابیل، جس کے دل میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا جو زیادہ تھا، اس نے اپنی ایک عمدہ دمبے کو ذبح کر دیا، اور جس کے دل میں زیادہ تقویٰ نہیں تھا، اس نے کیا ہے، ہلکی معمولی چیز کھیتی میں سے گلہ نکال کر دے دیا۔ یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے قربانی کا،
قرآن مجید میں کہا کہ فصلی لربک وانحر. ایک بات تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے میں اور آپ ہمارا جو جائزہ لینا وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے. ہم دنیا کی کون سی بھی عبادت کر لیں, اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے, ہمارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے, شرک اور بدعات کے مرتکب ہیں ہم, تو سب سے پہلے ہم ہمارا عقیدہ صحیح کر لیں, اس کے بعد قربانی انجام دیں. ورنہ آپ کتنے بھی قربانی, کتنے بڑے سے بڑے لاکھوں روپے خرچ کر لو, یہ آپ کی قربانی قبول نہیں. ایک جگہ آپ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کیا ہے, قربانی بھی دے رہے ہیں. تو شرک جب جہاں پر بھی ہو وہاں پر قربانی ہو یا پھر جتنے بھی عبادت ہیں اس کا تصور ہی نہیں. دوسری چیز جو آپ کو بتانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں یہ بتایا کہ فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے اور فوراً قربانی, نماز کے فوراً بعد قربانی کا ذکر ہے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اور کتنے ایسے لوگ ہیں آج جو ماشاء اللہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوں. آپ کی قربانی کا فائدہ ہی کیا اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا, اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا. آپ اپنی نماز کو درست کیجئے پہلے. قربانی یہ اہم عبادت ہے, جس طریقے سے روزہ, زکوٰۃ, یہ تمام عبادتیں ہیں نا, یہ قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے اور یہ ہر امت میں رہی ہے اور ہر امت میں یہ عبادت رہی ہے. اور آپ اگر نمازیں ہی نہیں پڑھتے, آپ کی فجر گول ہے, آپ کی عصر گول ہے, تمام نمازیں آپ چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ قربانی کا تصور لیے پھر رہے ہیں کہ بھائی بڑا 1 لاکھ 2 لاکھ کا بیل خریدو, وہ خریدو, اچھے سے اچھا دوں گا میں, کیا فائدہ؟ سال بھر تو آپ نمازیں چھوڑتے رہے. فجر کو تو روزانہ سوتے ہم, ہماری عادت ہے نہیں, فجر کو تو روزانہ سوتے ہم, 8 بجے اٹھتے ہیں. تو بہرحال نماز جب انسان نہیں پڑھ رہا تو قربانی کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے آپ خود غور کیجئے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فصلی امر کا صیغہ ہے, حکم کا, کہا کہ نماز پڑھو, اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے. پھر دوسری آیت لے لیجئے, قل ان صلاتی و نسکی, یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ پہلے کیا کہا, میری نماز, پھر کہا میری قربانی. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ ہی کے لیے. تو پہلے نماز کا ذکر ہے, پہلے قربانی کا تو ذکر نہیں. ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم قربانی دیتے ہیں یا پھر جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم اپنے توحید کو درست بنا لیں, عقیدہ درست کر لیں, پھر اس کے بعد ہم نماز 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں, یہ عزم کریں, اس کے بعد قربانی دینے کا عزم کریں. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال 85 سال 80 سے 85 سال ہو چکے تھے, یعنی بڑھاپے کی عمر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں آپ کو بیٹا عطا کیا, آپ کو بچہ عطا کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پسندیدہ چیز تھی تو وہی تھی اب کہ اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں جب بیٹا عطا کیا, وہ بھی 80 سال 85 سال کے بعد, اتنی آزمائش کے بعد. وہ تو نبی تھے, اولاد اتنی آزمائش کے بعد نصیب ہوئی. آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے مسئلہ کہ کسی کو اولاد نہ ہو گھر میں تو ساس سسر تانے میں دینے لگتے ہیں, لوگ معاشرہ تانے دینے لگتے ہیں. یہ تو نبی ہے, اللہ کی تقدیر میں انگلی کرنے والے ہیں یہ لوگ. تو بہرحال بولنا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر نبی سے اتنی بڑی آزمائش لی جا رہی کہ 80 سال 85 سال کے بعد آپ کو اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں, اتنی آزمائش, پھر اس کے بعد اولاد ہونے کے فوراً بعد یہ کہہ دیا کہ اب اپنی جو پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کرنا ہوگا. اب جب بیٹے سے بھی کہہ دیا, اب باپ نے کہہ دیا بیٹے سے تو بیٹا بھی مان گیا, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, میں صبر کرنے والوں میں سے پاؤں. اب جب دونوں کے بارے میں جو تعبیر استعمال کی قرآن میں, فلما اسلما وتلہ للجبین, یعنی دونوں راضی بر رضا ہو گئے, باپ بھی خوش اور بیٹا بھی راضی, باپ بھی راضی, دونوں راضی.
تیار ہو گئے قربان ہونے کے لیے. اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار. مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ اپنے خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا. یہ قربانی کا سب سے بڑا پیغام ہے. ہماری دنیاوی تمام خواہشات کو اللہ کی رضا برضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم قربان کر دینا. ہماری خواہشات کو، دنیاوی خواہشات، یہی سب سے بڑا پیغام. اچھا، قربانی کا حکم کیا ہے؟ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بھئی یہ واجب بھی ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے. یہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کسی سال عمدن قربانی نہیں کرتے اور کہتے کہ میں اس سال اس لیے قربانی نہیں کی کہ کہیں لوگ اسے واجب نہ سمجھ بیٹھے. دوسری دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ حدیث میں کہا ہے اذا اراد احدکم، جب تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے، ارادہ واجب نہیں، حکم نہیں ہے، جب تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کو نہ کاٹے. ارادے کا لفظ مذکور ہے. اس سے کئی علماء اکرام نے دلائل نکال کر مذکور کر کر یہ حکم لگایا کہ قربانی کا جو حکم ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا، سنت مؤکدہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا کم ہو گئی؟ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان له سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس شخص کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی، مال رکھتا ہو اپنے پاس اور پھر بھی اگر قربانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات کہی کہ ہمارے عیدگاہ کو ہی نہ آئے، ہمارے مصلے کو ہی نہ آئے. عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، عید کی نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو سخت وعید جو سنائی گئی کہ جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ اگر عیدی قربانی زبان نہیں کرتا، کہا کہ ہمارے مصلے کے قریب ہی نہ آئے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اب فی الحال استطاعت نہ ہو، آئندہ استطاعت ہونے کے امکانات ہو، آئندہ سہولت ہونے کے امکانات ہو. بھائی اب مہینہ ختم ہو رہا، آئندہ کچھ تنخواہ اگر آ جائے تو ضروری ہے کہ اگر انسان اگر چاہے تو قرض لے کر بھی کیا ہے قربانی کر سکتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا. اب صحابہ اکرام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب بقرعید کی جو عید ہوتی تھی اس سے کئی دن پہلے اپنے بکروں کو یا جو بھی ہے اپنی قربانی کے جانوروں کو خرید لیا کرتے تھے. یہ اس لیے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ کنا نسمن الاضحیہ، کہتے تھے کہ ہم ہمارے جو قربانی کے جانور ہیں ہم ان کو کھلا پلا کر فربا کریں گے. کرتے تھے کہ وہ کھلا پلا کر قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے ہیں، یہ جو جانور ہے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے ہیں، لہذا ہمیں اچھی طریقے سے انہیں کھلا پلا کر انہیں تازہ کرنا چاہیے، موٹا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جو عیبدار جانور ہیں اس سے منع کیا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. کہا کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو. دوسرا کہا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. یا پھر کیا ہے ایسا بیمار جانور جس کا جو بیمار پن یعنی ایسی بیماری ایسی ہے کہ اس کا ظاہر ہو. اور چوتھا یہ بتایا کہ ایسا کمزور اور لاگیر جانور جس کے ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا، جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا ہو. یہ 4 قسم کے جو یعنی عیبدار جانوروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کی قربانی دینے سے منع کیا ہے. قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام ہونا ضروری ہے، یعنی اونٹ، گائے، بکری، یہ ایسے جانور ہونا اس کا شرط ہے. اس کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے لا تذبحوا الا مسنہ، کہ آپ صرف مسنہ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. مسنہ کہتے ہیں کہ جس کے دودھ کے دار گر گئے ہوں، یعنی دودھ کے جو دانت ہوتے ہیں سامنے کے وہ گر گئے ہیں. وہ مسنہ جانور کب بنتا ہے؟ وہ اونٹ کے لیے 5 سال ہونا ضروری ہے، اور گائے کے لیے 2 سال، اور بکری یا بکرا ہو تو 1 سال. بہرحال دیکھنا چاہیے کہ اس کے دودھ کے دانت اگر گر گئے ہوں، سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے ہوں، تو آپ قربانی اس کی کر سکتے ہیں. اور ایک گھر کی طرف سے ایک بکری یا پھر ایک بکرا کافی ہے.
جیسا کہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عہد نبوی میں ایک فیملی اور ایک گھر کی طرف سے ایک ذبیحہ ذبح کرتے تھے، یعنی ایک بکرا ذبح کرتے تھے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک فیملی اور ایک گھر کی طرف سے ایک بکری یا ایک بکرا کافی ہے. یہاں تک کہ اہل علم لکھتے ہیں اگرچہ کہ اس گھر میں رہنے والے 100 افراد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اس گھر میں رہنے والے 100 افراد ہی کیوں نہ ہو، ایک بکرا بھی کافی ہے. اچھا، گائے اور اونٹ کا مسئلہ ہے. گائے میں کیا ہے 7 حصے ہوتے ہیں اور اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں. اور جو حصے ہیں نا یہ افراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو حصے گائے کے جو 7 حصے ہیں، ایک حصہ ایک بکری کے قائم مقام ہے. ایک حصہ ایک بکری کے قائم مقام ہے. یعنی آپ ایک حصہ آپ ایک فیملی کی طرف سے دے سکتے ہیں. یعنی ایک گائے میں 7 فیملی 7 گھرانے شریک ہو سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ اہم مسائل ذکر کرتا ہوں کہ بھائی میت کی جانب سے قربانی کرنے کا جو معاملہ ہے، اہل علم اس میں اختلاف کرتے ہیں. میں اقوال ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ایک طبقہ کہتا ہے اہل علم کا کہ علی الاطلاق یہ چیز جائز ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ الگ سے نہیں کریں گے بلکہ ہماری ہی جو قربانی ہے اسی میں ان کو شریک کر لیں گے. دوسرا طبقہ ایسا کہتا ہے. تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ میت کی طرف سے اگر قربانی کرتے ہیں تو سارا گوشت کیا ہے صدقہ کر دیں گے. قربانی اگر کرتے ہیں میت کی طرف سے تو سارا گوشت صدقہ کر دیتے ہیں. یہ 3 اقوال ہے علماء کرام کے اختلافات میں. ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کبھی بھی اس کو نیکی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے صدقۃ جاریۃ ہے. صدقہ جاریہ کی اجازت ہے اسلام میں، اور شریعت نے صدقہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ تعلیم دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ مطہرہ کی وفات ہوئی. آپ کے 2 صاحبزادیاں ام کلثوم رقیہ رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی. یا پھر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابات اور صحابیات کا یہ وفات ہوئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا اور نہ ہی کسی کے لیے کیا ہے میت کی قربانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی، اور نہ ہی یہ چیز ہمیں صحابہ سے بھی نہیں ملتی. یعنی معلوم یہ ہوا کہ عہد نبوی میں اور صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی. بعد میں چل کر یہ چیز رائج ہوئی اور یہ چیز کیا ہے واقع ہوئی، اور علماء نے اختلاف کر کر یہ رائے نقل کی کہ بھائی صدقہ جاریہ صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. تو اس لیے، اور اگر کوئی میت مثال کے طور پر انتقال سے پہلے وصیت کر جائے، یعنی وصیت کر جائے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد بھی کیا ہے میرے حق میں کیا ہے تم قربانی کرو، اگر وصیت کر جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن جو سارا گوشت ہے وہ کیا ہے آپ کو صدقہ کر دینا ہوگا. یہ ہوئی قربانی کے یعنی میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ. اچھا، قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت یہ ہے کہ نماز عید کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک آپ کیا ہے قربانی ادا کر سکتے ہیں. یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ 11 12 اور 13. ٹھیک ہے. نماز عید سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ جو عید سے پہلے ہی وہ ذبح کر دیے تھے، نماز عید سے پہلے وہ ذبح کر دیے، تو کہا کہ وہ عام گوشت ہے، وہ قربانی کا گوشت نہیں ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ قربانی کب ہوگی؟ نماز عید کے بعد ہوگی، نہ کہ نماز عید سے پہلے. ایک مسئلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان طرف سے ہے قربانی دینا. اب آج کل یہ مسئلہ بہت زور و شور پہ ہے کہ 7 حصے اگر ہوں تو ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات، یہ جو لوگ استدلال کرتے ہیں، ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دوں. حالانکہ اگر مان بھی لیا جائے اس روایت کو تو وصیت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد نہ ہی کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی قربانی کی ہو، کوئی صحابہ یا پھر کوئی آثار ملتے ہیں. حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کئی صحابی تھے. کسی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں اگر اتنا افضل ہوتا، اتنا اگر وصیت ہوتی اس وقت تو تمام صحابہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ضرور دیتے. لیکن یہ چیز مشروع نہیں ہے، اور اس کو حجت اس حدیث سے ضعیف حدیث سے آپ حجت قائم نہیں کر سکتے. قربانی کے 3 حصے، یہ مشہور بات ہے کہ بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے کیا 3 حصے بنا لو،
کہ وہ 10 کلو ہے تو 3 کلو کیا ہے غریبوں کو، 3 کلو ایسا مہمانوں کو 3 کلو اپنے پاس رکھ لو، اس طریقے سے کیا ہے حصوں کی بات کہتے ہیں. شریعت میں ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ تم کیا ہے غریب، محتاج اور کیا ہے مہمان لوگوں کو کھلاؤ. یہ بات ہے، لیکن اس طریقے سے کوئی مقرر نہیں ہے کہ آپ کیا ہے اتنے فکس کیا ہے 3 کلو 10 کلو ہے تو 3 کلو 3 کلو 3 کلو برابر کیا ہے سب تقسیم کرنا، اس طریقے سے کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، یہ اور غیر مسلم کو قربانی دینے کا مسئلہ، یعنی غیر مسلم آپ کے یعنی کوئی دوست وغیرہ ہے، اگر آپ دیتے ہیں ان کو گوشت وہ تو برابر آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے تعلق سے ان کے ذہن میں کچھ اچھائی آئے اور اس کے ذریعے سے وہ اسلام کا متعارف اسلام سے متعارف ہو سکے. البتہ ایک چیز یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، بلکہ اگر آپ قربانی کا گوشت وغیرہ آپ دینا چاہ رہے ہیں تو برابر آپ دے سکتے ہیں. اب آج کل جو معاشرے میں اور ایک چیز جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے 7 چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے، 7 چیزیں مکروہ ہیں بول کر یہ بات آتی ہے، کپور ہے وغیرہ وغیرہ، ایسی تمام چیزیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے، حجت نہیں، ضعیف روایت ہے کہ بھائی 7 چیزیں مکروہ ہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، ویسا جو باتیں ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہے اور نہ ہی کیا ہے قابل حجت. جانور کا جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے جانور میں، یعنی جو بکرا ہوتا ہے جانور میں جو جانور کا بہتا ہوا خون ہوتا ہے یہ حرام ہے، جانور کا بہتا ہوا خون یہ حرام ہے. اس کے علاوہ آپ کے لیے تمام چیزیں حلال ہے، تمام چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. عورت کیا ذبح کر سکتی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھائی عورت کیا ذبح کر سکتی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ قربانی کرو، اپنے بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے ذبح کرنے کے لیے وہ حکم دیتے تھے. اور آج کل جو معاشرے میں ایک نئی بات پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کلیجی کو جب تک نہیں کھائیں گے جب تک کلیجی کو فاتحہ دلا دیں گے یا پھر کیا ہے گوشت کو فاتحہ دلا دیں گے. ایک بھائی کل کہہ رہے تھے تو اسی لیے میں کہہ دینا مناسب سمجھا کہ بھائی کب تک کلیجی کو فاتحہ نہ دلا دو. یہ نئی چیزیں ہیں، یہ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. اب سوچنا چاہیے کہ بھائی پہلے تو آپ شرک کر رہے ہیں، بدعتیں کر رہے ہیں، آپ کی قربانی قبول ہے یا نہیں ہے یہ تو سب اللہ کے حوالے ہے کہ بھئی آپ کی قربانی قبول ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ سب سے بدعتیں کر رہے ہیں، پھر آپ کا ثواب کیا ہی رہ جائے گا. آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا ثواب کیا رہ جائے گا. ان تمام خرافات میں بدعات میں آپ پڑیں گے تو کیا فائدہ ہے جب تک گوشت کی فاتحہ نہیں کریں گے یا پھر کیا بولتے ہیں کلیجی کا فاتحہ نہیں کریں گے. نئی چیزیں ہیں، میں بھی پریشان ہو گیا تمام چیزیں سن کر. اس سے پہلے گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اور آج کل جو مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی ذہنیت جو بن رہی ہے وہ یہ کہ بھائی قربانی نہیں کریں گے بلکہ قربانی کے جانور کا جو پیسہ ہے نا ہم مسکینوں کو دے دیں گے. قربانی کے جانور کا جو پیسہ ہے ہم مسکینوں کو دے دیں گے، قربانی کا جانور کیا ہے نہیں کاٹیں گے. یہ تمام چیزیں یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے قربانی کے لیے کیا ہے بہیمۃ الانعام ہونا ضروری ہے اور آپ کی اس سے قربانی قبول نہیں ہوگی. اور آپ جو مسکینوں کو جو دے رہے ہیں قربانی کے پیسے بول کر اس سے قربانی نہیں ہوگی آپ کے، بلکہ آپ اگر صدقات و خیرات وغیرہ اس میں شمار ہو جائے گا. اور جو خسی شدہ جانوروں کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے. خسی شدہ جو جانور ہوتے ہیں، خسی جانور جو ہوتے ہیں اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین موجوعین خسیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے جو موٹے تھے، تازے تھے اور خسی شدہ جانور تھے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے. تو خسی شدہ جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے اور 37 اونٹ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح کیے. آج کل جو معاملہ یہ ہے کہ کئی علماء اکرام، سعودی علماء کے فتاوی بھی ہے اور کئی علماء اکرام سے یہ بات طے تک پہنچی کہ بھائی آن لائن قربانی، کہ آپ فون کر بول دے رہے ہیں کہ 12,000 روپے بھیج دو، کہ شام تک 4 بجے میرے پاس پورا کٹ کے سامنے آ جاؤ. یہ چل رہا ہے نا آج کل معاشرے میں کہ بھائی آن لائن بھیج دو آپ پیسے، سب پورا ریڈی ہو کے آپ کے گھر میں آ جاتا ہو. افضل یہ ہے، سن لیجئے افضل کی بات کہہ رہا ہوں
افضل یہ ہے کہ آپ خود اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، آپ کے قربانی کا جانور آپ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، یہ افضل ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ جاؤ اور اپنی قربانی کے سامنے کھڑو، آپ موجود ہو، یہاں اگر آپ دے رہے بھی وہاں پر جا کر تو آپ وہاں پر سامنے موجود ہو، یا پھر آپ خود ذبح کریں، یہ افضل ہے۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یہ سنت ہے کہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا آپ نے خود۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر، ہم کاٹتے ہیں 1-2 جو بھی ہو، ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو لہذا ضروری ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ آپ کیا ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، یا پھر آپ وہاں پر سامنے موجود ہو۔ قربانی کی دعا کیا ہے؟ یعنی دعا یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر آپ کہہ دیں، اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی، اے اللہ میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے قبول فرما۔ یا پھر اگر آپ کچھ نام لینا چاہ رہے ہیں، اللہم تقبل عن کہہ کر آپ جو بھی نام لینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد وعن اہل بیتی کہہ کر کہہ سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ صحابہ کے آثار سے دعا ثابت ہے، اگر پڑھنا ہے چاہ رہے تو ضرور اس کو پڑھ سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، یہ جو دعا ہے۔ اچھا، آخری جو بات بتانی یہ تھی کہ دین اسلام ہمیں پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ ہمیں پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی کی کیا ہے؟ یہ آدھا ایمان ہے۔ جہاں پر جو وحی جب آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا تھا وہ یہ تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف کرو اور جو گندگی ہے اس کو چھوڑ دو۔ سڑکوں پر غلاظت ڈال دینا، ہماری عید ہے، صحیح بات ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کے جو دوسرے غیر مسلم ہوتے ہیں، جو بھی آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ خون بہ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ کر چڑھتے ہیں، یا پھر آپ کیا غلاظت لے کے آ کر کچرا، پھر گھاس پھوس وغیرہ روڈ پر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ قربانی آپ کر رہے ہیں، ایک سنت ادا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے بہت پیاری سنت ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ صاف صفائی کا لحاظ نہیں کریں گے، جو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم پاک صاف رہیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، آپ اپنا جو مذہب ہے، آپ کی جو عید ہے، اس میں آپ شعار بنانا چاہیے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه، مسلمان کیا ہے؟ آپ دوسروں کے آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں جو قربانی کے چند اہم مسائل ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قربانی کو قبول کرے اور ہمارے اندر اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا شامل ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق دے، اس عشرے میں خوب اللہ کی عبادتیں کرنے کی اللہ توفیق دے، اور جو عرفے کا روزہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق دے کہ ہم اس کا روزے کا یعنی روزہ رکھے اور اس کی فضیلت کے مستحق بنے، ہر اس عمل کے اللہ توفیق دے جس سے ہمیں جنت یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔